ہمیشہ سے ایسا ہوتا آیا ہے کہ جو لوگ نعمتوں اور خوبیوں میں سب سے آگے ہوتے ہیں ان سے کچھ لوگ حسد کرنے لگتے ہیں۔ یہی حال مولا علی علیہ السلام کا تھا۔ مولا علی علیہ السلام کے پاس اللہ نے اتنی خوبیاں دی تھیں کہ ان کا مقام سب سے اونچا تھا۔ ان کے علم، بہادری اور حق بات کہنے کی صلاحیت کی سب تعریف کرتے تھے، مگر افسوس کہ کچھ لوگ ان سے جلتے تھے۔ وہ ان کی خوبیوں کو چھپانے کی کوشش کرتے اور ان کے بارے میں جھوٹی باتیں پھیلاتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی کچھ لوگ آئے جو انہی جھوٹی باتوں کی وجہ سے مولا علی علیہ السلام سے ناراض تھے۔ مولا علی علیہ السلام کا علم، مقام و مرتبہ، ان کی قرآن فہمی، حقیقت شناسی اور فقہی صلاحیت تمام اولین و آخرین میں ممتاز و منفرد تھی۔ قدرت نے انہیں عقل و خرد کی اس قدر عرفہ و اعلیٰ صلاحیتوں سے نوازا تھا کہ جو مسائل دوسرے حضرات کے نزدیک پیچیدہ اور لا ینحل سمجھے جاتے تھے انہی مسائل کو وہ آسانی سے حل کر دیتے تھے۔ اکابر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ایسے اوقات سے پناہ مانگتے تھے کہ جب کوئی مشکل مسئلہ پیش آ جائے اور اس کے حل کے لیے مولا علی علیہ السلام موجود نہ ہوں۔ حضرت عمر بن میمون رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ 9 افراد پر مشتمل ایک وفد آیا، تو انہوں نے کہا، اے ابن عباس، یا تو آپ الگ ہو کر ہماری بات سنیں یا ان لوگوں کو باہر بھیج دیں۔ اس وقت تک وہ صحیح تھے، نابینا نہیں ہوئے تھے۔ فرمایا، میں اٹھ کر تمہارے ساتھ باہر جاتا ہوں۔ انہوں نے گفتگو کی لیکن ہم نہیں جانتے کہ انہوں نے کیا کہا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارغ ہو کر آئے تو وہ اپنا دامن جھاڑتے ہوئے فرما رہے تھے، افسوس، یہ لوگ اس ہستی کی برائی کرتے ہیں جس کو 10 خصوصیات حاصل تھیں۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رد عمل کے طور پر ان کی بکواسیات کے مقابلے میں مولا علی علیہ السلام کے 10 خصائص بیان فرما کر واضح کر دیا کہ اے دشمنان علی، در حقیقت تم علی کی شان سے بے خبر ہو۔ علی علی ہیں، اس کو علی جل جلالہ نے علی بنایا ہے۔ کسی سفلی مزاج شخص کو مقام علی کی کیا خبر؟ نادانو، تم ان کے خلاف زبان کھول کر اپنی عاقبت تو برباد کر رہے ہو مگر ان کا کچھ نہیں بگاڑ رہے۔ یاد رکھو، علی المرتضیٰ علیہ السلام کے خلاف لب کشائی کرنا آسمان پر تھوکنے کے مترادف ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام حضرت ابو ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، علی قرآن کے ساتھ اور قرآن علی کے ساتھ ہے، دونوں جدا نہ ہوں گے حتیٰ کہ اکٹھے حوض کوثر پر میرے پاس آئیں گے۔ اس حدیث پر غور کرنے سے اس ناکارہ کے ذہن میں ایک مفہوم آیا ہے اور یقیناً وہ ایک روحانی مفہوم ہے، وہ یہ کہ جب مولا علی علیہ السلام اور قرآن مجید کے مابین اس قدر دائمی مائیت ہے تو پھر یہ کہنا حق بجانب ہوگا کہ کسی شخص کو قرآن کریم سے حقیقی فائدہ اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے من میں قرآن مجید کے ساتھ ساتھ مولا علی علیہ السلام کی محبت موجزن نہ ہو، اور قرآن حکیم سے حقیقی فائدہ حصول ہدایت ہے، اور یہ نعمت محبت اہل بیت کی سوا قطعاً حاصل نہیں ہو سکتی۔ سو جو شخص اس محبت کے بغیر قرآن فہمی کی کوشش کرتا ہے، یقین فرمائیے اس پر ہدایت کے نہیں ضلالت کے دروازے کھلتے ہیں۔ جن لوگوں کو یہ بات حیران کن محسوس ہوتی ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ علیہ السلام کس طرح شہر علم کا دروازہ ہو سکتے ہیں جبکہ اکثر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے ان سے نہیں بلکہ براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کیا تھا، ایسے لوگ اگر غور کریں تو ان پر یہ حقیقت واضح ہو سکتی ہے کہ حب مرتضوی کے بغیر کسی حد تک علوم قرآنی پر تو دسترس حاصل ہو سکتی ہے مگر قرآن بطور ہدایت من میں نہیں اتر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلقاً فرمایا کہ علی علیہ السلام سے محبت ایمان ہے اور ان کے ساتھ بغض منافقت ہے۔ معلوم ہوا کہ مولا علی علیہ السلام خصوصاً اس علم کا دروازہ ہیں جو ہدایت پر مبنی ہے، لہٰذا جس شخص کا قلب محبت علی علیہ السلام سے خالی ہو اس کا علم ہدایت سے محروم رہنا یقینی ہے۔ افسوس، یہ لوگ اس ہستی کی برائی کرتے ہیں جس کو 10 خصوصیات حاصل تھیں۔ وہ 10 خصوصیات یہ ہیں، یہ اس شخص کی برائی میں پڑ گئے ہیں جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، قلعہ خیبر کو فتح کرنے کے لیے میں اس شخص کو پرچم دے کر بھیجوں گا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کبھی اس کو شرمندہ نہیں فرمائے گا۔ اس پرچم کو حاصل کرنے کے لیے لوگ للچانے لگے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی کہاں ہے؟ بتایا گیا وہ چکی میں گندم پیس رہے ہیں۔
فرمایا تم میں کوئی ایسا شخص نہیں تھا جو چکی چلاتا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بلایا، حالانکہ وہ آشوب چشم میں مبتلا تھے، دیکھ نہیں سکتے تھے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی آنکھوں میں دم کیا، پھر 3 دفعہ پرچم لہرا کر انہیں سپرد فرمایا، بالآخر انہوں نے خیبر فتح کر لیا۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سورۃ التوبہ کے ساتھ بھیجا اور سیدنا علی علیہ السلام کو ان کے پیچھے روانہ کیا، تو فرمایا اس اعلان برات کے ساتھ فقط وہ شخص جائے گا جو مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسن و حسین، سیدہ فاطمہ الزہرا اور مولا علی علیہ السلام کو بلا کر ان پر چادر پھیلائی، پھر دعا فرمائی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، بس ان سے ہر طرح کی پلیدی دور فرما دے اور انہیں خوب پاک فرما دے۔ مولا علی علیہ السلام وہ اول شخص ہیں جو حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے بعد اسلام لائے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر اوڑھی تھی اور سو گئے تو مشرکین ان کا یوں ہی قصد کرتے رہے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قصد کرتے تھے، اور وہ گمان کرتے رہے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں۔ اتنے میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو انہوں نے پکارا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیر میمون کی طرف تشریف لے گئے ہیں۔ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غار میں داخل ہوئے، اور مشرکین صبح تک سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی جاسوسی کرتے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لشکر کے ساتھ غزوہ تبوک کی طرف جانے لگے تو مولا علی علیہ السلام نے عرض کیا، کیا میں آپ کے ساتھ چلوں؟ فرمایا نہیں۔ مولا علی علیہ السلام رو پڑے۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تمہاری منزلت میرے نزدیک ایسی ہے جیسی موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک ہارون کی، مگر یہ کہ تم نبی نہیں ہو؟ پھر فرمایا، تم میرے نائب ہو، یعنی میرے بعد ہر مومن کے مولا ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مسجد کی طرف کھلنے والے تمام دروازے بند کر دیے گئے ما سوائے باب علی کے، پس وہ مسجد میں داخل ہوتے تھے حالانکہ وہ جنبی ہوتے تھے اور مسجد ان کی راہ میں تھی، اس کے علاوہ ان کا کوئی اور